معزز سامعین اکرام، سورہ یوسف چل رہی ہے۔ سورہ یوسف میں کل آپ کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ فرمایا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف کا جو خواب ہے وہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے 11 بھائی، ماں باپ سب ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی تعبیر دینے سے پہلے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک نصیحت کرے، تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ جو یا بنیا کا جو لفظ ہے، یہ وہ لفظ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے ایک محبت اس سے ٹپکتی ہے، اس سے ایسی محبت ٹپکتی ہے، اور یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے ہر باپ کو، ہر ماں باپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے اپنی اولاد سے۔ جب بھی اپنی اولاد سے بات کریں تو بہت ادب کے ساتھ اپنی اولاد سے بات کرنا چاہیے۔ اولاد کے سامنے جب بھی بات کریں ان کو اچھے الفاظ سے مخاطب کریں۔ آپ جتنے اچھے الفاظ سے ان کو مخاطب کریں گے، بچے ہی اتنا اپنے ماں باپ کا ادب اکرام کریں گے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو مخاطب ہوتے ہیں، صحیح انداز سے مخاطب نہیں ہوتے اپنی اولاد سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد کو محبت نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا، تو پھر اولاد بھی اپنے ماں باپ سے جیسی محبت کرنا چاہیے ویسی محبت نہیں کر پاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیارے انداز میں فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ تعبیر بعد میں، نصیحت پہلے۔ نصیحت کیا کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو چاہیے وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کرا کرے۔ یہ انبیاء، صلحاء، نیکوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کرتے، اور نصیحت بھی وہ نصیحت جو موقع کے اعتبار سے اگر کی جائے تو وہ نصیحت بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ دنیا میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بہت سے ماں باپ کی نصیحت اپنی اولادوں کو جو کی گئیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور اللہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن ان کے نیک اور اللہ کا خاص بندہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی مشہور ہے، اپنے بچوں کو نصیحت انہوں نے کری۔
حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اور سورہ لقمان قرآن کریم کی ایک سورت ہے، آپ پڑھیے، اس میں پتہ چلے گا کہ حضرت لقمان حکیم کی کیسے دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی نصیحت اپنی اولاد کو کری. اس میں اللہ کی قدرت کو اس نصیحت میں بتایا کہ اللہ کتنا قادر المطلق ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بڑی زبردست نصیحت. نماز قائم کرو، صبر کا اس کے اندر تلقین کی گئی. تو بچوں کو وقتاً فوقتاً نصیحتیں کرتے رہنا یہ انبیاء صلحاء کا طریقہ ہے. اور قائم رہتے ہیں. اولاد نے فوراً کہا کے بعد بھی وہ صحیح رخ پر قائم رہتے ہیں. اولاد نے فوراً کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، جس راستے پہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم اس کی عبادت کریں گے. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایسی جامع نصیحت حضرت ابراہیم اپنی اولادوں کو کر رہے ہیں کہ نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم ایمان کی حالت میں ہو. تو پتہ یہ چلا کہ نصیحت کرنا اپنی اولادوں کو یہ انبیاء صلحاء کا نیک طریقہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں چھوٹ گیا ہے. ہم بچوں کو نصیحتیں نہیں کرتے. ماں باپ کو چاہیے دانائی حکمت کی بھری باتیں اپنے بچوں سے کیا کریں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا، دوسرا لفظ جو اس کے اندر پتہ یہ چل رہا ہے، دوسرا ایک اہم ہمیں نقطہ اس آیت سے جو مل رہا ہے وہ یہ ہے، حضرت یوسف سے فرما رہے ہیں والد صاحب کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے. تو بتانا یہ ہے کہ اپنی راز کو اے یوسف تم چھپا لو اپنے دل کے اندر، اس کو باہر نہ نکالنا. اس لیے کہ اگر یہ راز باہر نکل گیا تو یہ بھائی، چونکہ یہ خواب کے اندر ان بھائیوں کا یہ خواب تعلق رکھتا ہے بھائیوں سے، تم تذکرہ کرو گے تو کل کو بھائیوں کو تکلیف اٹھانا پڑے گی. اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ بیٹے اس کو دل ہی میں دفن کر لو، باہر نہ نکالنا. اور یہی سب کچھ ہوا. وہ کسی وجہ سے بھائیوں کو جب خبر لگ گئی تو جو نقصان حضرت یوسف کو اٹھانا پڑا وہ کسی سے مخفی نہیں. تو یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، راز کی حفاظت انسان کو خود کرنا چاہیے. جو باتیں رازداری کی ہیں ہمیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ہمارا خاص ہو یا اس سے بیان کرنا کسی مقصد اور حکمت کے تحت ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر ہم بتا سکتے ہیں. کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے اس بات کو بتانا ضروری ہے تو الگ مسئلہ ہے. ورنہ یہ زبان سے نکلا تو اب یہ جو ہے محفوظ نہیں ہے، اب یہ خطرے کے اندر ہے یہ راز. تو اگر ہمیں اپنی راز کی حفاظت کرنا ہے تو ہم اس کو اپنے سینے میں دفن کر لیں. اس لیے کہ بہت ساری پریشانیاں راز کو ظاہر ہونے سے آ جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں راز اس وقت تک آپ کا غلام ہے جب تک آپ نے اسے کسی کو بیان نہیں کیا، لیکن جب آپ نے اسے بیان کر دیا تو اب آپ اس کے غلام ہو گئے. اسی لیے اللہ کی طرف سے کوئی خاص فضل کرم اللہ کی طرف سے انسان کو دینی یا دنیاوی ملے تو انسان اس کا تذکرہ ہرگز کسی سے نہ کرے. اس لیے کہ اگر ہم کسی سے کر رہے ہیں، نہیں معلوم اس بندے کے دل کے اندر حسد کا مادہ ہو، بغض کا مادہ ہو، اناد ہو اس کے دل کے اندر، تو وہ کیسا اس کی تکلیف پھر آپ کو خود کو اٹھانا پڑے. اس لیے فرمایا کہ اس کو سینے ہی میں دفن رہ دو. اس آیت میں حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو یہی نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اس کو اپنے سینے میں رکھنا، اگر یہ ظاہر ہو گیا تو تکلیف اٹھانا پڑ جائیں گی. اور
آج ہمارا اللہ حفاظت فرمائے، خصوصی طور پر مسلم معاشرے میں آج ہمیں نظر آتا ہے جب ہماری کوئی راز، کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو خوب جو ہے لوگوں میں خوشی سے جو ہے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ فائدہ ہو گیا، یہ مل گیا، اتنا مجھے وہ۔ آج ہم اپنی چیزوں کو ایسا کھول دیتے ہیں۔ اب آج پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمیں نہیں معلوم، آج ویسے ہی دوست، محبت کرنے والے، آپ سے الفت کرنے والے، سچے آج کم نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ آج حسد کرنے والا، ہر بندہ بغض رکھنے والا۔ اس لیے حضرت یعقوب نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا راز اپنے پاس ہی رکھنا، اس کو ظاہر مت کرنا۔ آگے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ لفظ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہو سکتا ہے حضرت یوسف کے دل کے اندر بھائیوں کے تعلق سے غلط بات بیٹھ جائے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 اولادیں تھیں۔ حضرت یوسف، حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور بقیہ 10 دوسری ماں سے تھے۔ تو حضرت یعقوب کو خوف تھا کہ یہ سوتیلے بھائی کہیں حسد نہ کر بیٹھے اپنے بھائی یوسف سے۔ اور یہ حسد کیا چیز ہوتی ہے انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تو فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یوسف کے دل میں بھائیوں کے تعلق سے غلط بات آ سکتی تھی کہ میرے بھائی ایسے ہیں، میرے بھائیوں کے دل کے اندر، چونکہ حضرت یعقوب نبی تھے اور نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو حضرت یعقوب جانتے تھے ان بھائیوں کے اندر، ان بھائیوں کے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یوسف کے دل کے اندر بھائیوں کی تعلق سے بغض یا نفرت نہ بیٹھ جائے، تو ایک لفظ یہ بھی فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے بھائی ایسے نہیں ہیں، تمہارے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو غلط راستے پر لے جائے، ہو سکتا ہے شیطان ان کو بہکا دے، ہو سکتا ہے شیطان ان سے کام کروا لے۔ یہ لفظ کہہ کر ان کے دل کو صاف کر دیا کہ جو کچھ خراب کام ہوتے ہیں یہ شیطان کرتا ہے، ورنہ انسان در حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ شیطان انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے، شیطان سب سے خطرناک دشمن ہے۔ قرآن کریم بار بار اس کو توجہ سے دلاتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، سورہ فاطر کی آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر قل یا ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ابن آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اس نے اللہ کے سامنے یوں کہا تھا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں ان کو رائے راست سے ہٹا کر رہوں گا، ان کو غلط راستے پر ڈال کر رہوں گا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا۔ تو آج ہم نے سب سے پکا دوست اپنا شیطانی بنا رکھا ہے۔ شیطان سے متعلق چند چیزیں ضروری عرض کر دوں۔ آج کا ہمارے معاشرے کے اندر شیطان سے بچاؤ کی جتنی تدبیریں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آج ہم ان تدبیروں سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان انسان کو نظر نہیں آتا، شیطان کا مکر بھی بڑا خطرناک ہے، شیطان خطرناک انسان کا دشمن ہے۔ اب جو انسان کو نظر نہیں آتا، انسان اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سے بچنے کی ایک تدبیر ہے صرف اور صرف، اور وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر یہ ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مدد طلب کر لو، میں تمہاری مدد کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تم بچ جاؤ گے۔ اللہ جس کی حفاظت کر لے، جس کی مدد اللہ کر دے، اس کو شیطان کی کیا مجال ہے اس کو ہاتھ لگا لے۔ دین اسلام نے شیطان سے بچاؤ کی جتنی تدبیریں ہمیں بتائی ہیں، آج ہم ان تدبیروں سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اسی خبیث کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اختلاف، اور گھر میں ایسی فتنے عجیب ہمارے برپا ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا یہ شیطان کی سب حرکتیں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس سے بچنے کی تدبیریں ہمیں دی تھیں، آج ہم سب بندے اس سے غافل ہیں۔ آج میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، شیطان سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں آپ اس کو اپنائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے، کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اب شب بیداری اس گھر میں نہیں ہے، اب بسیرا نہیں ہے تمہارے لیے اس گھر میں، چلو ہم اس گھر سے چلتے ہیں۔ فرمایا گھر میں داخل ہو، سنت کے اہتمام سے داخل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعمال ہمیں بتا رکھے ہیں، مسنون اعمال کا اہتمام ہم کریں، ہم دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں آتی ہیں۔ یہ روزمرہ کی جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں کیوں سکھائی گئی ہیں؟ روزمرہ کی دعائیں جو ہمیں دی گئی ہیں اس کے اندر یہ عبرت ہے کہ دیکھو جو دشمن تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم ہمیشہ وہ تمہارے اوپر گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ سے مدد لے لو، اللہ جس کی مدد کو آ جاتا ہے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب سلام اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے، اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں آ جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو آج ہم کتنی معمولی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر بے پناہ حکمت ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی دعائیں سکھائیں اس کے اندر کیسی کیسی حکمت ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندے کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ بیت الخلاء جو ہوتے ہیں یہ شیاطین کے اڈے ہیں، شیاطین کے گھر ہیں، یہ تم اس میں جاؤ تو جو طریقہ ہم نے تمہیں بتایا ہے اس طریقے سے تم اس کے اندر داخل ہو، لیکن آج ہم اس طریقے سے داخل نہیں ہو رہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ تو بیت الخلاء باہر ہوا کرتے تھے، پھر کچھ وقت کے بعد ماحول ایسا بنا کہ اب پھر یہ بیت الخلاء گھروں کے اندر بننا شروع ہو گئے، اور اب تو یہ ہمارے کمروں میں بیڈ روم کے اندر یہ بیت الخلاء آ گئے ہیں۔ آج بچنے کی تدبیر ہے یہ سنت کا اہتمام کریں، سنت کی زندگی اللہ کے نبی کے روزمرہ کے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ ہماری حفاظت پوری فرما دے گا۔ گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام، نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پڑھا کرتے تھے، سنت گھروں میں پڑھ کے جایا کرتے تھے مسجد میں، تو نفل اور سنتوں کو گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت گھروں کے اندر ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین وہاں سے بھاگتے ہیں۔ قرآن کا حدیث کے اندر آتا ہے، حاکم کی روایت ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ بقرہ کو سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں اس سے بچنے کا۔ حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ ان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور شیاطین کا یلغار ہمارے اوپر کیسا ہوتا ہے، پورا خاندان شادیوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، نفرتیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نکاح میں جو برکتیں ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ انسان کہتا ہے کہ بغیر میوزک کے کیا شادی، بغیر ڈیجو کے کیا شادی، یہ سب شیاطین کے حربے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں اس سے بچو۔ میں آج آپ کو دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا معمول اس کو بنا لیجئے۔ جتنی بھی مرد و عورت آج اس بات کو سن رہے ہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ان دو چیزوں کا اہتمام ہر حال میں ہمیں کرنا ہے۔ نمبر ایک، صبح شام کے مسنون جو اعمال ہے ان کا اہتمام۔ صبح شام کے اگر اتنے سارے معمولات پورے نہیں کر سکتے، مختصراً تھوڑے سے معمولات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کو آپ اہتمام سے پورا کریں۔ نمبر دو، آپ خصوصی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرض نماز کے بعد کے جو معمولات ہیں ان کو اہتمام سے پورا کریں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز تک آپ ہر قسم کے اللہ کی ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے، ایک مرتبہ آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس، تو یہ تینوں قل ایک ایک مرتبہ۔
فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ ہم یہ تینوں قلوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ اور باقی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تینوں قل. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم تمام قسم کی ایسی اللہ کی ایسی حفاظت میں آئیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کے لیے ہر طرح کافی ہو جاتا ہے. اور ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تمام شروع فتن سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا. یہ اتنے معمولات تو کم سے کم آپ کر لیجئے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کے شام تک کے معمولات ہمیں سکھائے ہیں. خصوصی طور پر دین اسلام کے اندر فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جو دعاؤں کی خصوصی طور پر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، امت کو ترغیب دی ہے. میں گزارش کرتا ہوں اس کا اہتمام کریں. مومن کا ہتھیار نام سے کتاب ہے، اس کے اندر یہ صبح کے معمولات ایک جگہ جمع کر دیے، رات کے معمولات ایک جگہ کر دیے. آپ اس کا اہتمام کریں، پابندی سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. دوسرا، سونے کے وقت خصوصی طور پر کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ برے خواب کیوں آتے ہیں. ہم سنت کے مطابق نہیں سوتے، اسی لیے شیاطین ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے برے خواب شیطان کی وجہ سے آتے ہیں، شیطان کی بہکانے کی وجہ سے آتے ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر آیا بھی ہے، میں نے کل آپ کے سامنے اس کو رکھا تھا. رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ تینوں قل تین مرتبہ پڑھتے. اور ایک حدیث کے اندر سورہ کافرون کا بھی تذکرہ ہے، تو سورہ کافرون ایک مرتبہ اور یہ تینوں قل تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے. آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کا یہ آخری یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اور بعض روایت میں پتہ چلتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع یا تو آمن الرسول سے پڑھ لیں آخری دو آیتیں، یا پھر ایک دو آیتیں اور اوپر سے ملا کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ آخری رکوع. یہ چیزیں اے ایمان والو ہم میں سے ہر بندے کو کم سے کم زبانی یاد ہونا چاہیے. ہم روز دیکھ کر پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم آسانی سے اس کو دیکھ کر نہیں، اگر زبانی یاد ہوگا تو آسانی سے ہم اس سنت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. پھر ہم اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون دعا کا اہتمام. ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب یہاں ہمارا کوئی گزر نہیں ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے، شیطان کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کے شر سے بچیں، اپنی بچوں کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں. ہم ان سنتوں کو جو ابھی مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، گھروں میں آنے جانے، کام کاج، بیت الخلاء، کھانے پینے، بازاروں میں جانے آنے، روز مرہ کی سنتوں کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون جو دعائیں سکھائی ہیں کوشش کریں آج کل